واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات سے جس موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ انسان ہونے کے ناطے گناہ بھی کرتا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے، وہ انسان ہی نہیں جو گناہ نہ کرے، گناہ انسان کا خاصہ ہے، گناہ کے ساتھ انسان کی پہچان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا غلطی کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کر کے پھر اس پر توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پھر انسان اس پر نادم ہو، گناہ کرنے کے بعد انسان اس پر شرمندہ ہو، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی اللہ سے توفیق مانگتا رہے، یہ ہے اصل انسان جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین گناہ کرنے والا ہے، وہ بہترین غلطی کرنے والا ہے۔ تو غلطی کے بعد اپنے رب کو یاد کر لینا اور اپنے گناہ کا اقرار کر لینا، یہ انسان کی عزت کے لیے، انسان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے گناہ کو اللہ کے سامنے رکھے، اقرار کرے کہ میرے مالک آپ کا خاصہ ہے کہ آپ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، غلطی کے بعد پشیمان ہونے والے کو پسند کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا سکھائی کہ اے عائشہ، اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتی رہا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا کریم، یا رحیم، یا غفور، اے اللہ آپ توبہ کو قبول کرتے ہیں، توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، توبہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ میں آپ سے توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں،
انسان کو یہاں تک بھگتنا پڑے گا کہ انسان کو یہ گناہ جہنم کے اندر پھینک ہے۔ اس لیے گناہ کے نقصان آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ وہ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ انسان پر اللہ رب العزت معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے، اللہ سے منہ موڑ کے زندگی گزارتے ہیں، پھر زندگی کے اندر ان کو سکون نہیں ملتا، سکون نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون وہ صرف اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو، زندگی کے اندر مطمئن ہونا چاہتے ہو، زندگی آرام سے گزارنا چاہتے ہو، زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کو لازمی پکڑو، میرے ذکر کو تم ہمیشہ یاد رکھو مجھے، پھر میں تمہیں سکون بھی دوں گا، تمہیں معیشت بھی دوں گا، تمہیں عزت بھی دوں گا، تمہیں راحت بھی دوں گا، تمہیں بے شمار قسم کی نعمتوں سے نوازوں گا، بشرطے کہ تم مجھے یاد رکھو۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد نا امید ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اب میری بخشش کا کیا بنے گا۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہی ہے، 99 انسانوں کا قاتل جب کسی کے پاس گیا، اس نے اس سے پوچھا کہ میری بخشش کا کیا بنے گا، میں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے، میں نے اتنے ظلم کیے ہیں، اتنے
علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے پیارے، اے میرے لاڈلے، اے میرے شاگرد، تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے، میرے پیچھے نماز پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ جو بھی گناہ تم نے کیا ہے وہ سارا بخشا گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے اللہ نے معاف کر دیے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت سے۔ لیکن اس صحابی کی طرف دیکھیے، یہ طرف رب قبول کرتا ہے اور اس طرف پر اللہ رب العزت گناہ معاف کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسے پکی توبہ کی جائے کہ پھر پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت سے توبہ کی جائے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں اور یہ گناہ اتنی بڑی نحوست پیدا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی اتنی بڑی بیماری سے نقصان نہیں ہوتا جتنا زیادہ نقصان انسان کے گناہ سے ہوتا ہے۔ یہ گناہ انسان کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے، اور فرمایا کہ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ کی معیت اس سے دور ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کی ہر وقت معیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی دوستی انسان کو حاصل رہتی ہے، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ جو انسان کو حاصل رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب گناہگار انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری نعمتیں استعمال کر کے میری ہی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو کر اپنا ساتھ اس انسان سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی معیت ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کی معیت ہر وقت انسان کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر یہ اللہ کی معیت نہ ہو تو پھر انسان ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی معیت کی ایک مثال سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ کے کریم ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی، اللہ سے باتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوچھا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے اندر، اپنے رب کے ساتھ کلام کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے باتیں کر سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے فوائد دیوانا شروع کر دیا۔ اے اللہ میں اسے پتے بھی جانتا ہوں، میں اس سے بیگ بھی لگاتا ہوں، میں اس سے فلاں فلاں کام لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا وہ لاڈلا پیغمبر ہے جس نے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کی ہے۔ اللہ کا کریم جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکل رہے تھے تو فرعونی اپنے ڈھانچے مارتا وہ سمندر کے ساتھ فرعون آ رہا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو نے تو برباد کیا ہے، اتنا لمدرکون، اب تو ہم مر گئے ہیں، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے پھر دنیا کے اندر پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ یہ اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو انسان توبہ کر کے اللہ کی دوستی کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کی معیت کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک نقصان یہ ہے کہ انسان
لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا ہے؟ اور آج کل اگر کوئی چور کسی دکان پہ یا کسی ادارے کے اندر چوری کرنے کے لیے جائے، سب سے پہلے اس کی نظر ہوتی ہے کیمروں کی طرف۔ اس دکان میں کیمرے تو نہیں لگے، اس ادارے کے اندر، اس بینک کے اندر کیمرے تو نہیں لگے ہوئے۔ جس دکان میں کیمرے لگے ہوئے ہیں چور ذرا محتاط ہو جاتا ہے اور چوری کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان اس دنیا کے اندر ہر وقت اللہ کے کیمرے کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت براہ راست انسان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ اے میرے بندے، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں جب گناہ کر رہا ہوتا ہوں، میں جب غلطکاری کر رہا ہوتا ہوں تو میں اللہ سے چھپ کر رہا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، ہر وقت اللہ کے سامنے موجود ہوتا ہے انسان۔ ہر وقت انسان اللہ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے کیمرے کی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تم دو ہو تو تیسرا تمہارے ساتھ رب ہوتا ہے، اگر تم تین ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوتا ہے، اگر تم چار ہو تو پانچواں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس سے کہیں زیادہ بھی تم ہو جاؤ، تمہارے ساتھ ہر وقت تمہارا رب موجود ہوتا ہے۔ اینما کانوا، تم جہاں مرضی چلے جاؤ، یہ کمرہ، یہ بیڈ روم، یہ ڈرائنگ روم، یہ کیا چیز ہے؟ تم پہاڑوں کے اندر بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہارا رب تمہاری نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں چلے جاؤ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، اور جو بھی تم کر رہے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر چیز قیامت کے دن تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ ہر گناہ پر اللہ رب العزت اس کو یاد کروائیں گے، یہ فلاں گناہ، یہ فلاں جگہ پر، فلاں وقت میں، فلاں دن تو نے کیا تھا، جب تو مانتا ہے تو فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے پورے گناہ کا جب تک اقرار نہیں کر دیتا اس وقت تک ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اور وہ رجسٹر جو انسان کے سامنے رکھا جائے گا، انسان جب اس رجسٹر کو دیکھے گا، اس نامہ اعمال کو پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ۔ یہ کیا ہو گیا ہے اس رجسٹر کو، اس میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے اندر ہر بات لکھی ہوئی ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت براہ راست انسان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دو فرشتے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، صبح کا الگ، شام کا الگ، دائیں کاندھے کا الگ، بائیں کاندھے کا الگ، نیکیاں لکھنے والا الگ، برائیاں لکھنے والا الگ، یہ فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صرف بولنا ضروری نہیں، ایک بندے کے سامنے کھڑے ہو کر اشارہ کیا کہ یہ میں کام غلط کر دوں، اس نے صرف منہ ہلایا، زبان سے نہیں کہا، تو وہ اشارہ بھی وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ اس نے برائی کا اشارہ کیا تھا۔ بولنا ضروری نہیں کہ وہ صرف زبان کے الفاظ لکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ اشارے بھی لکھے ہوں گے۔ تو اس وقت انسان کو اپنے رجسٹر کو دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ سارے کا سارا نامہ اعمال میری زندگی سے بھرا پڑا ہے۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جتنا انسان گناہ کرتا ہے
انسان کے ساتھ لگا